الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور بالخصوص کوشش کر رہے ہیں کہ بشریت کو اور امت مسلمہ کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے آگاہی حاصل کی جائے۔ ان ابحاث میں سے ایک بحث امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال کی تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام علیہ السلام 5 سال کی عمر مبارک میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ درجے پر فائز ہوئے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ امام پہلے سے امام نہیں تھے، بلکہ امام تو پہلے سے ہی امام تھے، اور اس کے کافی سارے شواہد ہے احادیث میں، روایات میں، کہ امام یہ 12 کے 12 امام جو ہے یہ پہلے ہی سے ان کا وجود تھا اور یہ امام تھے۔ لیکن امامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے کہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کی معرفی کی جاتی ہے، یعنی ایک حجت کے بعد دوسرے حجت کی معرفی کی جاتی ہے، کہ جب ایک حجت دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسری حجت اس کی جگہ پہ تعیین کیا جاتا ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سخت حالات کے باوجود اپنے خاص اصحاب سے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور سب کو بتا دیا کہ میرے بعد امامت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی، اور حتیٰ کہ غیبت کے بارے میں بھی بتایا کہ امام کی غیبت ہوگی، اور غیبت بھی غیبت طولانی ہوگی، طولانی غیبت ہوگی، اور سارے جتنی بھی واقعات ہے وہ جیسے دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام نے ان کا تذکرہ کیا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا، اور حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر بھی انہوں نے اپنے خاص اصحاب سے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، اور جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ یہ انہوں نے خط لکھا تھا، اور خطوط میں، اور جو خاص اصحاب تھے جن کی رسائی تھی امام کے ساتھ، تو یہ سارا کچھ جو بھی تھا وہ امام نے بالکل کلیئر کر لیا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد 5 سال امام کی عمر مبارک تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام علیہ السلام نے امام کا جنازہ پڑھایا، یعنی امام مہدی علیہ السلام نے، امام زمانہ علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد غیبت کے پردے میں چلے گئے۔ البتہ یہ غیبت کا پردہ باذن اللہ غیبت کے پردے میں ہے، اور آج بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ امام اس طریقے سے غیبت میں نہیں ہے کہ بالکل جیسے دوسرے مخالفین جو جس طریقے سے اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، بالکل مذہب شیعہ کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام غیبت میں ضرور ہے، لیکن وہ ہمارے ہر قسم کے کام، افعال، کردار سے آگاہ ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا منور حسین سولنگی صاحب جیکب آباد سندھ پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خیریت سے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، آواز آپ کی ابھی آ رہی ہے، اور بالکل سارا سسٹم بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے۔ ہمارے
فرائض اور خدمت ہیں دین کی خاطر، اور ہم آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں بے شک انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور صاحب عصر و زمان مولا مہدی صلی فرمائے اللہ اور اپنے سپاہ اور انصار میں شمار فرمائے الہ انشاءاللہ آمین العزیز۔ الہ آمین۔ جی پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے امام زمانہ علیہ السلام کے ولادت کے عنوان سے، اور پھر اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ جو کہ بظاہراً کچھ عرصے کے لیے تھی، تو پہلا سوال یہیں سے شروع کر لیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اگر آپ روشنی فرمائیں، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی القاسم محمد، اللہم صلی علی ثم محمد الصلاۃ والسلام علی مہدی علی اللہ تعالی فرجہ شریف، اما بعد لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنون۔ بے شک میرا اس عظیم ہستی پر جو پردہ غیب میں ہے اور ہم سب کی نصرت فرما رہے ہیں۔ بے شک اکرم کے دنیا میں امام مہدی علیہ السلام کا اگر حقیقی تعارف کرایا جائے تو آج دنیا میں کوئی ناسبی نہ بچ پاتے، بے شک کیونکہ دنیا میں مہدی علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو انصار کی ضرورت ہے، جن کو ان کے جانشینوں کی ایسی شخصیات کی ضرورت ہے جو آج تک مدد کر رہے ہیں۔ جی خدا نے خود فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس زمانے میں جو ہے وہ بہترین سے بہترین صفت رکھنے والے پردہ غیب میں جو عیسیٰ کے بھی سردار ہے، کائنات جس کی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک قیامت نہیں لا رہا جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو۔ تو میں بات کرنا چاہوں گا امام مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر بسم اللہ۔ کہ امام وہ عظیم شخصیت ہیں جو کائنات میں ہم سب کے لیے منجلی بشریت ہے، بے شک جو ہر انسان کے لیے منتظر ہے کہ وہ آئیں گے اور ہم سب کو نجات دیں گے، اور وہ نجات دہندہ ہے۔ پیغمبر خدا کی ایک حدیث پڑھ کے آگے چلوں گا، پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر بات ہوگی۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من الولد فيملا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا۔ بے شک خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں سے ایک بھی دن بچ جائے اور اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اتنے قدر تک کہ میرے فرزند میرے جانشین 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی جب تک ظہور نہ ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں قیامت نہیں لائے گا اور وہ دن طول ہو جائے گا۔ اللہ تو دیکھیں جو امام ہے جو ہم سب کے اوپر جن کی جو حجت خدا ہے، جس کا ہمارا جسم جو ہے ان کے سامنے ایک غلامی کی حیثیت سے پیش ہو، تو امام مہدی علیہ السلام ہم سب سے ان کی حیات طیبہ مظلومانہ زندگی ہے امام کی، جی آج تک امام مظلوم ہے، بے شک جن کی ابتدا سے ہی دشمنی گھر سے شروع ہوتی ہے، صحیح جن کے اپنے ہی گھر سے وہ دشمنی ہوتی ہے، اور وہاں سے ہی امام مہدی علیہ السلام روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جب حکیمہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھا اما ہے، وہ ایک مرتبہ رسول کونین کے اس جانشین امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، تو امام مسکرا کر انہیں فرماتے ہیں کہ اے پھپھی جان، ان قریب میرا جانشین آنے والا ہے۔ تو سبحان اللہ آپ فرماتی ہیں کہ یبن رسول اللہ وہ کس خاتون سے ہوگا؟ جی تو آپ نے فرمایا کہ وہ نرجس سے پیدا ہوگا۔ تو سبحان ایک اللہ مرتبہ مسکرا کر فرمایا کہ اس خاتون سے تو آثار
عمل بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا عن قریب، اور آنے والے دن میں آپ خود یہاں پہ تشریف لائیے اور یہاں پہ رہیے گا. ایک مرتبہ جب بی بی حکیمہ جی کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے اور غالباً جی کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا منور حسین سولنگی صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا سکے اور اس گفتگو سے انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے ادامہ دے سکے. حیات طیبہ امام زمانہ علیہ السلام ایک عجیب بحث ہے اس میں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے 11 ائمہ اطہار علیہ السلام کی مختلف ان کی دور رہے اور مختلف ادوار میں انہوں نے زندگی گزاری، اور آخر میں امام زمانہ علیہ السلام جو کہ صرف 5 سال یعنی غیبت سے پہلے 5 سال، البتہ امام ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ غیبت میں بھی ہے تو بالکل وہ اسی طریقے سے ہے جیسے عام بشریت، تو امام کی زندگی طولانی ہے لیکن ابتدائی جو ہے وہ تقریباً 5 سال رہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بقول ہمارے استاد فرمایا کہ 700 روایات صحیح و سند روایات وہ تسنن کی کتابوں میں موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس 700 موجود ہے تو ہمارے پاس یقیناً ان کے 3 گنا یا 2 گنا احادیث اور روایات موجود ہوں گے فقط مہدویت کے باب میں. تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی جو بحث ہے اس کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق اور مخصوصاً اس قیام الہی کے متعلق روایات کے سلسلے موجود ہے، صحیح و سند روایات موجود ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کافی معنی رکھتا ہے. آج کے دور میں ہو چاہے وہ حتیٰ ہر امام کے دور میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کا متواتر اور بلا تدریج اور ہمیشہ امام کا تذکرہ ہوتا رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اہمیت اتنی زیادہ ہے، جس چیز کی ظاہر اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اگر اہمیت نہیں ہے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. آپ یقین جانیں کہ ایک دفعہ اگر انسان کی اس دور میں بھی ایک بندہ ہو جو کہ فوت ہو جائے، چاہے اس نے 100 سال بھی گزارے ہو، کچھ سال کے بعد 1 2 3 سال کے بعد اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے. چھیٹ جائے کہ ابھی ایک بچی کی ولادت نہیں ہوئی ہے اس کے متعلق بات کی جائے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. اگر یہ بحث کوئی کم بحث ہوتی تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ 100 سال 200 سال زندگی کرنے کے باوجود اس کا تذکرہ سال 2 سال میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تذکرہ تک نہیں کرتا، تو اس شخصیت کے متعلق جو کہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے اور یہاں سے امام جو ہے ائمہ اطہار علیہ السلام ان کا برابر جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہ رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ اہمیت اس بحث کی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ایک نہایت ہی مہم بحث ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس بحث کی. تو ہمارے پاس الحمدللہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا تصور مذہب شیعہ میں وہ بالکل جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. دوبارہ ہمارا رابطہ عالی جناب مولانا منور حسین سولنگی صاحب سے ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں. جی قبلہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بسم اللہ. نیٹ شاید کٹ گیا تھا. دوبارہ آپ گفتگو کو آپ سے گزارش ہے کہ وہیں سے شروع کر لیں. بسم اللہ. میں جہاں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ امام زمان علیہ السلام کی وہ ولادت سے شروع کر رہا ہوں جو حیات طیبہ انشاءاللہ، اس کے بعد جو اگلے سوال ہے انشاءاللہ ان کی طرف بھی جائیں گے. تو آپ نے جیسے ہی امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں تھے گھر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو دیکھا کہ ایک مرتبہ رات کے ٹائم میں جناب حکیمہ دیکھتی ہے کہ وہ ابھی تک ولادت نہیں ہوئی. اس کے بعد لہجے گزرتے ہیں
بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بہت انتظار میں تھی. جی کیا ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ شک نہ کیجیے گا کیونکہ یہ خدا کی حجت ہے. تو ان قریب ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تہجد نماز شب کا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کہ جیسے ہی ولادت ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام سر میں سجود ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ کلمات ارشاد فرماتے ہیں. سبحان آپ اللہ. فرماتے ہیں پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ ہیں وحدہ لا شریک ذات ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سلام کیا اور اس کی گواہی دی. اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے در پہ در ایک امام کا نام لیا آخر کار اپنے والد گرامی کا. جناب بی بی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ عجیب سا فرزند ہے اور وہ سجدے میں ہے اور گواہیاں دے رہا ہے. سبحان اتنی اللہ. ہی دیر میں ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں خدا کی حجت کو لاؤ اور میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. بے شک. جیسے ہی امام مہدی علیہ السلام آئے اور اپنے بابا جان کو سلام کیا کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا. اگلے دن روایت میں آتا ہے کہ اگلے دن جب بی بی آتی ہے کچھ دنوں کے بعد تو سوال کرتی ہے کہ مولا وہ ہمارے آقا کہاں ہے, وہ حجت خدا کہاں ہے. فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ جس اللہ نے دیا تھا وہ اس کی ہی بارگاہ میں واپس گئے ہیں. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جہاں دنیا میں امام کے دشمن زیادہ ہو, امام کے دشمن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس کی پردہ غیبت میں وہ جائیں گے, غیبت صغرا ہوگی پھر غیبت کبرا ہوگی. فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی ذات اس کے بہت سارے دشمن ہیں. صحیح. جس کی ابتدائی حیات سے ایک ہی دن سے شروع لے کر آج تک جی آواز جو ہے وہ دوبارہ نہیں آ رہی, تو غالباً کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی میری ریکویسٹ ہے کنٹرول روم والوں سے کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی کوشش کریں مولانا سے کہ وہ تشریف لائے اور اس بحث کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائے. اور گفتگو بہت ہی پرمغز گفتگو ہے اور بہت ہی مہم گفتگو ہے, اور انشاءاللہ العزیز تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی آج کل کے دور میں لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں, کام کرنے کو تو بہت ہے. دنیا کے کام ہی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انسان کسی طریقے سے بھی اپنے کاموں سے فراغت حاصل نہیں کر سکتا. کام بہت زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن وقت کے امام کے لیے اور ان کے متعلق گفتگو سننا یہ یقیناً عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو کم از کم یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ وقت کو استفادہ کریں, کچھ وقت سے ہم استفادہ کریں اور امام کے متعلق گفتگو کو کر سکیں. دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ بسم اللہ کیجیے, بسم اللہ کیجیے. جی غالباً جو ہے وہ آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے, اور کوئی ایسا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ نیٹ کا کچھ زیادہ ہی ہے. انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. آج کل جو سلسلہ ہے نیٹ کا نظام ہے, اور پھر مختلف علاقوں سے اور مختلف مناطق سے کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کو دعوت کرتے رہیں اور گفتگو جو ہے ان کے ساتھ کی جائے, ان کے نظریات کو سنا جائے. اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام, چونکہ ہم لوگ انما المؤمنون اخوہ کہ اس میں جو ہے قید میں آ جاتے ہیں. جو جہاں کہیں بھی ہے وہ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اس کے سینے میں موجود ہے, اور دوسری طرف سے امام زمانی ہے یعنی اثنا عشری ہے,
تو ہمارے لیے یقیناً ہم سب آپس میں بھائی ہے، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وحدت المومنین کا سلسلہ یقیناً یہیں سے ہی جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو جہاں کہیں بھی ہے، علماء سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ ضرور تشریف لائیں، اور یہاں اس پروگرام میں معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ضرور شرکت فرمائیں، اور تاکہ مومنین جو ہے وہ مختلف علماء کی مختلف رائے کو سن سکے۔ کام جو ہے، مشن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کے متعلق تک گفتگو کی جائے، لیکن اپنی کوشش جو ہے وہ ضرور کر رہے ہیں، اور کوشش وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ علماء کو دعوت کریں، مختلف مناطق سے دعوت کریں، جو جہاں کہیں بھی ہے اردو زبان عالم ہے، جن کی گفتگو اردو میں لوگ سمجھ سکے، اردو بولنے والے ہم لوگ ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت کریں اور یہاں پر ان کی گفتگو سن سکیں۔ بہرحال کچھ ایسے مشکلات بھی ہوتے ہیں کہ نیٹ کی وجہ سے ہم زیادہ نہیں کر سکتے، رابطہ نہیں کر سکتے، یا بس اوقات کٹ جاتا ہے، اس کے لیے بھی معذرت خواہی، لیکن یقیناً ہماری اپنی کوشش رہتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آپ تک ان کی آواز پہنچا سکے۔ البتہ کچھ ایسی فنی خرابیاں ہوتی ہیں کہ جو رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہرحال ہمارے گفتگو کا آغاز آج جو پروگرام ہم کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے حیات طیبہ کے اوپر، تو امام زمانہ علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ہمیں کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک امام کی حیات طیبہ وہ والی زندگی جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ اس حالات میں جو 5 سال کی زندگی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، یہ ایک حصہ ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا۔ دوسرا حصہ جو زندگی کا ہمیں نظر آتا ہے اور روایات میں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام اور مختلف جو دوسرے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، ان کے روایات سے ہے کہ انہوں نے غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کی طرف صاف اشارہ فرمایا کہ 2 غیبتیں ہوگی، ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے، ایک لمبی غیبت ہے اور ایک جو ہے وہ اس کی مدت کم ہوگی۔ تو اشارات ملتے ہیں۔ تو زندگی جو امام کی ہے، سب سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کی زندگی جو کہ 5 سال ہے۔ دوسری زندگی جو ہے امام کی وہ غیبت صغریٰ کی دور کی زندگی ہے جو کہ 69 یا 70 سال یہ ہے۔ اور تیسری جو زندگی کا حصہ امام کا ہے وہ ہے غیبت کبریٰ، جو کہ آج تک وہ زندگی شروع ہے اور ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہے۔ البتہ امام کی جو روایات سے ثابت ہے، امام کا ظہور ہوگا، پھر وہ ظہور کے دور کی زندگی، اور یہاں تک کہ کیا کچھ امام نے کرنا ہے ظہور کے بعد، وہ سارا ایک بحث ہے اور لمبی چوڑی ایک روایات کا سلسلہ ہے، اور مفسرین نے جو کچھ لکھا وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ہمیں سب سے پہلے امام کی جو 5 سالہ زندگی ہے اس کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے دقیقاً اسی طریقے سے جو کہ تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام نے، اور کتب آسمانی کے اندر حتیٰ، البتہ آج کے دور کے جو کتب آسمانی ہے جس کو کہا جائے تو تحریف شدہ کتابیں ہیں، لیکن جو اصل توریت، زبور اور صحف تھے، اس صحف کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا باقاعدہ تذکرہ ہوا۔ البتہ نام جو ہے وہ مختلف تھے۔ آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ ہے جو کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام اس کی تفسیر گویا کہ کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت، اور ولادت بالکل وہی پیشن گوئی کے مطابق امام کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کو دوسرے لوگوں سے مخفی رکھا جاتا ہے۔ اس کے وجوہات یہ تھے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کو خطرہ تھا، چونکہ یہ چیز اتنی مشہور و معروف ہو چکی تھی کہ سب کو پتہ تھا کہ امام تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو، اس کائنات کو ظلم اور جور سے، کما ملئت ظلما و جورا،
جس طریقے سے یہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی اسی طریقے سے اس کو ملعت عدلاً و قسطا، اس کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. جس طریقے سے ظلم ہے اسی طریقے سے عدل و انصاف آ جائے گا. تو یہ ہر ایک اس ظالم حکمران کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی جو کہ ظالم تھے. اور اس جو دور تھا وہ دور بنی عباس کا دور چل رہا تھا. تو بنی عباس کے جو دور میں آپ ان کے مظالم کو دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے سب سے فاسق ترین متوکل عباسی تھے. اور اس کے بعد آپ ہارون الرشید ہے، مامون الرشید ہے، اس کے علاوہ یہ دوسرے جو ان کے بنی عباس کی جو خلفاء تھے، ایک سے ایک جو ہے وہ ظلم میں اس قدر ظالم ہے کہ ظلم کی انتہا ہے. ہم ان کی رعایا کو ان سے تکلیف ہے، اور ہم جو دینی پیشوا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں ان کو تکلیف ہے. ظلم کی داستانیں انہوں نے بھر دی. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ظلم کی داستانیں تو اس قدر ہے کہ جو دوسرے جو تاریخ میں ظالم اور جابر حکمران مشہور ہے ان سے بھی یہ زیادہ ظالم تھے. یہ ان سے بھی زیادہ ظالم تھے. بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اور اسلام کی لباس انہوں نے پہن کے یہ لوگ بیٹھے تھے اور ظلم کی انتہا پہ انتہا کرتے جا رہے تھے. تو امام زمانہ علیہ السلام کی جو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی تھی. دقیقاً اس داستان کی اور اس کہاوت کی اگر دیکھا جائے تو بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی ہے. بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو رہی تھی تو فرعون نے اس دور کے جو نجومی تھی، جو اس علم کو جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک شخص آئے گا، ایک بچی کی ولادت ہوگی اور وہ ظلم کو ختم کر دے گا. آپ کی جو کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کو ختم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو لالے جو پڑھنے ہیں وہ تو اس حکمران کو پڑھنے ہے جو ظلم کرنے والا ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم کرپٹ آدمی کو پکڑیں گے تو سب سے پہلے تو وہ کرپٹ آدمی جو ہے وہ ڈرے گا نا. یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے اندر جو چیزیں ہوں گی اس کی طرف جب اشارہ ہوگا تو وہ مجھے زیادہ فکر ہونی چاہیے. تو یہی ہے کہ اگر مثلا اس شخص میں، اس دور میں کوئی ایسا شخص آ جائے وہ کہیں کہ جس نے قتل و غارت کی ہے ہم اس کو پکڑ کے چوک پہ پھانسی دیں گے، تو ہر وہ شخص ڈرے گا جس نے حتیٰ ایک قتل کیا ہو. وہ کہے گا ایک قتل تو میں بھی کر چکا ہوں. تو دقیقاً جیسے فرعون کے لیے خطرہ بنا تھا کہ ایک شخص آئے گا وہ اس ظلم کو ختم کرے گا، فرعون کا تختہ بھی پلٹا دے گا، دقیقاً اسی طریقے سے بنی عباس کے جو بادشاہ تھے، جو جابر بادشاہ تھے، جو جابر خلیفہ تھے، ان کو فکر ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ امام مہدی آئے گا تو سب سے پہلے ہمارے جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو سلسلہ رہا. البتہ وہ خدا کو جو منظور تھے وہ تو خیر ان کے دور میں امام علیہ السلام بہرحال تشریف تو لائے، لیکن ظاہراً اس دور میں امام نے وہ اقدام نہیں کیے جو روایات میں ملتا. ان کے علم میں تو نہیں تھا، ان کے علم یہ چیزیں نہیں تھی. انہوں نے کہا جب وہ آئیں گے اسی طریقے سے موسیٰ کی طرح جب وہ جوان ہو جائیں گے تو وہیں سے ہی ہمارے مشکلات شروع ہو جائیں گے. در حقیقت ایسا نہیں تھا. ہاں وہ ایک بحث ہے کہ رجعت کے بحث میں جا کے جائیں گے کہ یہ ظالمین کو وہاں اٹھایا جائے گا اور ان کو اپنے کفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کے اوپر حد شرعی جاری کر دیے جائیں گے. وہ تو ایک اور بحث ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے اس دور میں امام کی زندگی کو جو خطرہ پڑ رہا تھا، جو امام حسن عسکری علیہ السلام ان کو بالکل لوگوں کی نظروں سے مخفی رکھا ہوا تھا امام زمانہ علیہ السلام کو، اس کی وجوہات یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو امام کو قتل کرنا چاہتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں. تو امام کی وہ زندگی جو مختصراً ایک زندگی تھی، وہ امام تب ظاہر ہوئے. خطرہ اس قدر ہے. ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے، میں نے ایک پروگرام میں ایک عالم کے سامنے یہ سوال رکھا تھا، انہوں نے اچھی توضیح دی تھی، لیکن چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کی جائے. وہ یہ تھا کہ امام اس شدید خطروں کے باوجود کیوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے میں شامل ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ امام کا جنازہ امام پڑھے گا. امام کی تشییع جنازہ کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے.
آپ اس داستان کو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی تدفین اور امام کی تشییع و تدفین میں امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تشییع جنازہ کے لیے امام رضا علیہ السلام اعجاز کر کے، یعنی معجزے سے، کرامت سے، وہاں سے مدینہ سے بغداد آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سلسلہ قانون یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھیں گے۔ بہرحال آج جو ہے نیٹ کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری ڈسٹربنگ ضرور ہوئی ہے، ایک دفعہ پھر رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے مولانا منور حسین سولنگی صاحب سے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز ان کی آواز انشاءاللہ سنتے ہیں اور ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی قبلہ، بسم اللہ آواز آپ کو قبلہ۔ جی السلام علیکم۔ جی غالباً نیٹ کی کچھ ڈسٹربنگ ہے، اور نیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ رابطہ قائم نہیں کیا جا رہا۔ البتہ کوشش کریں گے، جہاں تک ہے کنٹرول روم والے کوشش کر رہے ہیں، زحمت انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز مولانا منور حسین سولنگی صاحب سے انشاءاللہ رابطہ ہو سکے، اور جو ٹائم بچا ہے اس کے مطابق وہ گفتگو کر سکے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام نہایت ہی خطرے کے باوجود وہاں تشریف لائے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جیسے امام کا جنازہ امام ہی پڑھے گا اور امام ہی ان کی تشییع اور تدفین کریں گے، یہ امام کا کام ہے، امام کا امام۔ تو بالکل دقیقاً فطرت الہی کے مطابق حضرت امام زمانہ علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے میں حاضر ہوئے، در حالی کہ وہاں پر تواریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک امام علیہ السلام کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا جعفر ان کا نام تھا، اور اس شخص کو جعفر کذاب بھی کہتے ہیں، جعفر کذاب۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جعفر کذاب یا کذاب، یہ یعنی جھوٹا ترین، عربی میں کذاب یعنی جھوٹا ترین شخص۔ تو یہ وہاں پر حاضر تھے اور یہ کوششیں کر رہے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ یہ پڑھے، چونکہ ظاہر ہے انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ تواریخ میں لکھا ہے۔ بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کا شاید جو سادات کے جو شجرے ہیں، سادات کے شجرے جو ہے، شجروں میں شاید یہ بھی ایک شجرہ ہے، اس کے ساتھ ان کے شجرے میں یہ آ جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کی دفاع بھی کرتے ہیں۔ لیکن دفاع وہ کریں یا نہ کریں، علماء نے بھی لکھا ہے اور اس کے متعلق روایات بھی موجود ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ تھا ضرور یہ امام کی نسل میں سے، لیکن یہ فاسق تھا۔ ہمیں یہی چیز دیکھنی ہے، ہم نے حق کی طرف جانا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فاسق ہے، چاہے وہ انسان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، والد ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہے تو فاسق ہے، دشمن اہل بیت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر دوستار اہل بیت ہے تو ہزاروں رحمت ہو ان کے اوپر، اگر دشمن اہل بیت ہے تو وہی لعنت جو کہ ہم دشمنان اہل بیت پہ کرتے ہیں وہ ہمیں اپنوں پہ بھی کرنی چاہیے۔ معیار اور میلاک جو ہمارا ہے وہ اہل بیت اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے۔ والد، والدہ، آپ کے جد، اجداد، یہ تو بعد والی طبقے ہیں، لیکن اگر وہ دشمن اہل بیت ہے تو آپ ان کو چھوڑیے، علی کی طرف جائیں، آپ مولا علی کی ولایت کی طرف جائیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق ہے وہ آپ کے نسل میں، آپ ان کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ نسل کی باتیں تو اور ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے کچھ ایسے سادات اعظام ہیں جو کہ یہ شخص جو ہے ان کے شجرہ نسب میں شاید اس کا بھی وہ ہے، تو یہ جو ہے وہ اسی وجہ سے شاید اس میں سے بہت سارے افراد ہیں جو دفاع کرنے والے ہیں، تو یہ دفاع نہ کریں، دفاع کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں یہ
بعد میں توبہ کر چکا تھا، یا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تقیہ کر رہا تھا امام کو بچانے کے لیے۔ دقیقاً وہی استدلالات استعمال کرتے ہیں جو حضرت محمد حنفیہ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ محمد حنفیہ والی وہ بات بالکل ثابت ہے، وہ تو ثابت ہے کہ حضرت حنفیہ جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے رستے کو ہموار کر رہے تھے، اور امام کے لیے وہ باقاعدگی سے دلیل اور برہان کو قائم کر رہے تھے۔ وہ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند تھا، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام وقت کے امام ہے۔ لوگوں سے ڈاؤٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیے تھے، اور امام سے انہوں نے کچھ سوال پوچھے تھے اور امام نے ان کے جواب دیے تھے، تو لوگوں کے لیے وہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ وقت کے امام جو ہے وہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ تو دقیقاً وہی استدلالات یہ لوگ یہاں پر بھی لے کے آتے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں یہ حضرات، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء نے یہی کچھ کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ فاسق شخص تھا اور یہ کذاب تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا اور امامت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ جب یہ وہاں پر حاضر تھے تو امام علیہ السلام تشریف لائے اور امام نے وہاں پر جنازہ پڑھا، اور اس شخص کو اس نے ہٹا دیا کہ آپ ہٹ جائیے، یہ امام ہے تو امام کا جنازہ امام ہی پڑھے گا، جو کہ وہاں پر حضرات ان کو پتہ بھی تھا کہ امام مہدی علیہ السلام یعنی امام زمان علیہ السلام وقت کے برحق امام ہے۔ تو یہ سلسلہ بہرحال رہا، اور امام کا جنازہ امام نے پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے جب کوشش کی ہے کہ امام کی شہادت کی جائے تو امام سرداب میں چلے گئے، اور وہاں پر وہ غیبت کے پردے میں چلے گئے، جو کہ غیبت صغریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی امام کے کچھ سفیر تھے، سفیران اربعہ کے نام سے، جن کو آج کل کے دور میں نواب اربعہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو نواب اربعہ یا سفیران اربعہ، یہ حضرات ایسے تھے کہ یہ لوگ امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور لوگوں کے حالات امام تک، البتہ امام کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ پنہاں نہیں ہوتی۔ امام جو ہے وہ اس زبردست قدرت کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کی خدائی جو ہے، خدا کی خدائی اس کے لیے بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو امام کے لیے سب کچھ واضح تھا، لیکن امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ وسیلہ تھے، اور امام کے پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ 4 لوگ تھے، اور 4 لوگوں کے بعد جب سلسلہ چوتھے سفیر پہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی سفیر نہیں ہوگا، اور غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو جائے گا۔ غیبت کبریٰ کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی بھی نائب خصوصی نہیں ہوگا، کوئی کسی بندے کو وہ تعین نہیں کریں گے، یعنی سفیر کسی سفیر کو تعین نہیں کر رہے۔ اب یہ اللہ کی خدائی ہے کہ وہ لوگ وہاں پر آج کے دور میں کون ایسے لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ان کے ساتھ امام کا جو ہے وہ امام کی نیابت کر رہے ہیں۔ البتہ بہت سے علماء کا نظریہ یہی ہے کہ نیابت عمومی کی جا سکتی ہے، نیابت خاص جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ سلسلہ بہرحال ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ امام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی بھی سفیر جو ہے وہ امام کی طرف سے نہیں ہوگا، البتہ علماء کی طرف سے حدیث کے راویوں کی طرف ہی رجوع کی جائے، اور وہاں سے ہمارے جو علوم ہے اور ہمارے جو توسیع ہے اور ہمارے دین کو وہاں سے لیا جائے۔ امام کا اشارہ دقیقاً احادیث کی طرف ہے کہ احادیث کے جو راوی ہے، احادیث کے راوی یعنی وہ علماء جو حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں، اور یہ جو آج کے فقہا ہے یہ بھی یقیناً حدیث سے ہی استنباط کرتے ہیں اور ایک حکم شرعی کو استخراج کرتے ہیں، تو علماء کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، چونکہ یہ حدیث سے فتوے کو لے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے جا کے اپنی طرف سے جو چیزیں انہوں نے شروع کی ہے وہ شیعہ مذہب کو بدنام کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ لوگوں نے یہی کچھ ہی کہا ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے، اور علماء سے ہی مسئلے کو لیا جائے، چونکہ وہ حدیث سے مسئلے کو نکال رہے ہیں نا، وہ کوئی اپنی طرف سے تو مسئلہ پیش نہیں کر رہے۔ تو یہ کچھ ہمارے نادان لوگ ہیں جو وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جنجالوں میں پھنس جاتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں اور علماء کو بدنام کرتے ہیں، تو یہ بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ علماء حقہ موجود ہے، بالکل موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو دور ہے اس دور غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علماء حقہ کو تلاش کریں۔ علماء سو بھی یقیناً موجود ہے،
ہم اس کا انکار نہیں کرتے. علماء سو بھی موجود ہے, علماء حقہ بھی موجود ہے. علماء حقہ کی طرف آپ رجوع کریں اور ان سے اس مسئلے کو جان لیجئے, چونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے دین میں صرف کی ہے, احادیث کا اس کو پتہ ہے. آپ جو ہے آپ کسی دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں, آپ کو حدیث کا پتہ نہیں چلے گا. حدیث بہت مشکل علم ہے, اور یہ علم حدیث جو ہے, درایت حدیث, یہ بہت مشکل علوم ہوتے ہیں, اور اس پر جو ہے آپ بالکل قدرت نہیں رکھتے, تو علماء ہی بہتر جانتے ہیں. دوسری بات یہ, لوگ کہہ دیتے ہیں قرآن اور حدیث یہ تو خود بھی سمجھا جا سکتا ہے. یہ چیز قرآن کے, یہ ایک نقطہ میں عرض کروں, قرآن کے ظاہر میں, قرآن کے الفاظ میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ وہی الفاظ ہے, لیکن تفسیر میں تحریف ہو چکی ہے. جیسے دوسرے کتب میں تحریف ہو چکی ہے, ان میں الفاظ میں تحریف ہو چکی ہے. قرآن کے الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی ہے, الفاظ وہی ہے. یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے. لوگ یہ کھیچڑ اچالتے رہتے ہیں, لیکن یہ چیز غلط ہے. ہمارے الفاظ دقیقاً قرآن کے وہی الفاظ ہے. تحریف کا اگر کوئی قائل ہے مذہب شیعہ میں, جو کہ کچھ روایات ہے جو اشارہ ملتا ہے, وہ فقط اور فقط ان کی جو ظاہری جو تفسیر ہوئی ہے, قرآن کی جو تفسیر ہوئی ہے, اس میں تحریف ہے, اس میں بالکل تحریف ہے. اس کے مذہب شیعہ جو ہے وہ اس کے تفسیر کے تحریف سے انکار نہیں کر سکتے. تحریف ہوئی ہے اس کی تفسیر میں, اور اس میں کوئی شک نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حق غصب کیا گیا, تو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس وہ قرآن موجود تھا کہ جس کو صحیفہ علویہ کہا کرتے تھے. صحیفہ علویہ میں یہی کچھ چیزیں تھی کہ انہوں نے, امام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جو چیزیں امام نے سنی تھی, وہ ان کے حاشیے میں لکھی ہوئی تھی. اسی قرآن کے الفاظ یہی تھے, لیکن حاشیے میں وہ احادیث لکھے ہوئے تھے جو ان آیات کے ساتھ ملے جلے تھے. یعنی جس کو کہے شان نزول بھی لکھی ہوئی تھی, اور ان کی صحیح طریقے سے تفسیر بھی لکھی تھی. امت کے پاس لے کے گئے, امت نے انکار کر دیا. امت نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو امت نے انکار کر دیا. ابھی بھی وہ کتاب ہمارے عقیدے کے مطابق امام زمان علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے, صحیفہ علویہ اور صحیفہ فاطمیہ. یہ دونوں کتابیں امام کے پاس محفوظ ہے. انشاءاللہ العزیز جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ دونوں کتابیں بھی اپنے ساتھ لے آئیں گے, اور ان کتابوں کا باقاعدگی سے لوگوں کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اصل قرآن یہ ہے. تو قرآن کے ہمارے الفاظ, یہ جملہ سن لیجئے کہ قرآن کے الفاظ میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن کے الفاظ وہی قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوپر نازل ہوئی تھی, لیکن ان کی تفسیر میں تحریف ہوئی ہے. اور یہ تحریف بھی کچھ صحابہ تھے جنہوں نے غلط اور جعلی احادیث جو ہے وہ نقل کرائی, اور ان جعلی احادیث سے انہوں نے تفسیر کر لی. تو یہ تفسیر کی تحریف یقیناً قرآن میں بھی ہوئی ہے, اور الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی. دوسرے آسمانی کتابیں جو ہے ان کے الفاظ میں بھی تحریف ہو چکی ہے. تو ان کے الفاظ میں بھی, جیسے توریت ہے, توریت وہ والا توریت نہیں ہے جو پہلے والا تھا, ان کے الفاظ میں تحریف ہو چکی ہے. انجیل بھی اسی طریقے سے, لیکن قرآن کی الفاظ میں کوئی تحریف نہیں ہے, ان کے تفسیر میں تحریف ہوئی ہے. بہرحال پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, جو حضرات ہمیں فالو کرتے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے یا دوسرے جو وسائل ہے سوشل میڈیا کے, تو ان کے لیے کربلا مقدسہ میں دعا گو ہے, اور ان کی طرف سے نائب و زیارہ ہے. جو حضرات بھی ہے, ہم آپ کے کومنٹس بھی پڑھتے ہیں, اور آپ کی جو داد و تشویق ہے ان کے لیے شکر گزار ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہم عجل لولیک الفرج.